السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دشمن کی آنکھوں سے بچنے کا وظیفہ۔ دشمن کی آنکھوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ کہیں پر ہم موجود ہوں لیکن دشمن ہم کو دیکھ نہ سکے، ہم دشمن کو دکھائی نہ دیں، ہم دشمن کی نگاہوں میں نہ آئیں۔ تو اس کے لیے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعمال قرآنی میں قرآنی آیات کی روشنی میں ایک عمل لکھا ہے کہ جس کے کرنے کی وجہ سے دشمن ہم کو دیکھ ہی نہیں پائے گا، اگر وہ ہم پر نظر ڈالے گا تو اس کو دکھائی نہیں دے گا، ہم اس کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جائیں گے، چھپ جائیں گے۔ چنانچہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اعمال قرآنی میں لکھتے ہیں مخالفین نہ دیکھ سکیں، جو دشمن ہے ہم سے مخالفت کرتے ہیں، وہ ہم کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ ہم کو تلاش کرنا چاہتا ہے، ڈھونڈنا چاہتا ہے، لیکن ہم اس کو نظر ہی نہ آئیں۔ کہتے ہیں کہ برائے استتار از چشم عدو، یعنی دشمن کی آنکھوں سے چھپنے کے لیے اہل یمن میں سے ایک بزرگ فرماتے ہیں، یعنی یمن کے رہنے والے ایک اللہ والے تھے، ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مقام پر لڑائی ہو رہی تھی، ایک جگہ پر کہیں پر لڑائی ہو رہی تھی، تو اس وقت میں نے اذا زلزلہ پڑھ کر اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ یہ جو سورہ زلزال ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو پڑھ کر زمین پر ہاتھ مار کر اس طرف کو مٹی پھینک دی، یعنی زمین پر ہاتھ مار کر اس سورت کو پڑھنے کے بعد زمین پر ہاتھ مار کر مٹی کو لے کر جس جانب دشمن تھا اس جانب اس طرف انہوں نے اس مٹی کو پھینک دیا، پھر سر پر ہاتھ رکھ کر اس کے بعد یہ جو نیچے کی آیتیں ہیں ان آیتوں کو ان اللہ والوں نے، ان بزرگ نے پڑھا۔ قرآن کی آیت ہے فَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرْكًا وَلَا تَخْشَىٰ۔ سورہ طٰہٰ کی یہ آیت ہے جس کا ترجمہ ہے ان کے لیے سمندر میں ایک راستہ ماریے جو خشک بن کر ظاہر ہوگا، جو پوشیدہ نہیں رہے گا، اس کی گہرائی پوشیدہ نہیں رہے گی، کوئی ڈر بھی نہیں ہوگا۔ اور دوسری قرآن کریم کی آیت ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم نے ان کے آگے سے ایک رکاوٹ بنا دی ہے، ہم نے ان کے پیچھے سے بھی ایک رکاوٹ بنا دی ہے، ہم نے ان کو گھیر لیا ہے، وہ اب دیکھ نہیں پائیں گے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، سورہ یاسین کی آیت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے سورہ زلزال پڑھ کر زمین پر ہاتھ مار کر وہاں سے مٹی کو لے کر جس طرف دشمن تھا وہاں پر میں نے مٹی کو پھینک دیا، پھر اس کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر یہ دو آیتیں فَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرْكًا وَلَا تَخْشَىٰ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ میں نے جب یہ پڑھ لیا تو پڑھنے کے بعد وہ کہتے ہیں، قسم کھا کر کہتے ہیں کہ میں یہ عمل کر کے، یعنی قرآنی آیات کو پڑھ کر جو انہوں نے کیا اس انداز سے کرنے کے بعد وہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ میں یہ عمل کر کے ایک درخت کے نیچے بیٹھا رہا، ایک درخت کے نیچے جا کر وہ بیٹھ گئے۔ مخالفین پہنچ کر کہنے لگے، وہاں پر جو دشمن تھے وہ پہنچنے کے بعد وہ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن دشمن کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو وہ شخص یہاں تھا، گھل مل گیا، ان کو نظر نہ آیا۔ یعنی یہ جو اللہ والے تھے ان آیتوں کی پڑھنے کی وجہ سے ان دشمنوں کو نظر نہ آئے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ دشمن کی نگاہوں سے محفوظ رہے، دشمن اس کو دیکھ نہ پائے، تو یہ قرآنی آیات کا عمل نہایت ہی عجیب و غریب اور نہایت ہی مجرب عمل ہے کہ اس کے پڑھ لینے کے بعد دشمن اگرچہ ہمارے سامنے ہوگا، وہ ہم کو دیکھ بھی رہا ہوگا، لیکن ہم اس کو نظر نہیں آئیں گے۔ یہ عمل مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعمال قرآنی میں لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی دشمن کی نگاہوں سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ.